إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. تقریر شروع کرنے سے پہلے ماہر القادری کی ایک نعت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا. سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا. سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے.
سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام علماء کرام، المعہد الاسلامی السلفی کے موقر اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہن، منتظمین کی طرف سے مجھے جو موضوع ملا ہے غالباً وہ اشتہار پر بھی چھپا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ سلوک۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں 24 گھنٹے میں جتنی دیر ہم جاگتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی پہلو سے ہمارا سابقہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے پڑتا ہی رہتا ہے۔ ہم ان سے کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کالجوں میں پڑھنے والے ہمارے نوجوان ساتھیوں کی دوستیاں بھی ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے ایٹماسفیئر میں آج کا ہمارا جو ٹاپک منتظمین کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور ہر اس دیش میں، اس ملک میں رہنے والے ہر مسلمان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بالکل صاف کر دی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا شادی بیاہ کرنا، آپ کا لین دین کرنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، آپ کا دوستی کرنا، آپ کا دشمنی کرنا، ہر چیز، زندگی کا ہر پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو جب آپ کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جب ہم یہ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو اخلاق اور کردار آپ کا تھا، کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں وہ اخلاق کسی اور کو نہیں ملا، اور اس بات کی شہادت اور گواہی تو خود اللہ نے اپنے کلام میں دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے ہمارے پیارے رسول، ہم نے آپ کو جو اخلاق و کردار عطا فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ دنیا کا سب سے عظیم کردار ہے۔ آپ کا جو کیریکٹر ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو سیرت اور آپ کا جو کردار ہے، وہ دنیا میں ہم نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے
انسانوں کے لیے بھی اور حیوانوں کے لیے بھی، اپنوں کے لیے بھی اور پرایوں کے لیے بھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر دیا. اس نبی نے کیا تعلیم دی. آج کے اس دور میں پروپیگنڈا کے اندر بڑی طاقت ہے. میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے مسلمانوں کی امیج کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ وہ آدمی جو نیوٹرل ہے، جس کے دل میں تعصب نہیں ہے، دماغ میں تعصب نہیں ہے، اس کے دل میں بھی یہ خیال آ چکا ہے کہ مسلمان دہشت گرد. حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں کہ دہشت گردی کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے دماغ میں اسلام آتا ہے. دہشت گرد کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو فوراً مسلمان کی تصویر بنتی ہے ذہن میں. یہ جو ہے پروپیگنڈا کے بل پر، میڈیا کے بل پر یہ تصور قائم کیا، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی، ہماری کچھ کوتاہیوں کا بھی، اور اسلام کے اصولوں کے بارے میں صحیح جانکاری نہ ہونا اور ہمارے غلط سلوک کا بھی بہت بڑا رول اور کردار ہے. میرے پیارے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے، آج پوری دنیا ایک گاؤں بن گئی، ایک ولیج بن گئی. لوگ کہتے ہیں کہ آج گلوبلائزیشن کا دور ہے. میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پوری کی پوری دنیا ایک گاؤں ہے. یاد کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں. آپ کے خاندان کے، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا الفاظ استعمال کرتے، کیا جملہ استعمال کرتے، ذرا اس پر غور کیجیے. اللہ کے نبی یہ نہیں کہتے اے میری قوم کے لوگوں، اے مکہ والوں، اے قریش کے لوگوں. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے نبوت کی پہلی دعوت لے کر، اسلام کا پہلا پیغام لے کر جب صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے مانو جاتی کے لوگوں، اے کائنات میں بسنے والے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، تم توحید کے اوپر آ جاؤ، تم شرک کو چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ارب و عجم کے مالک بن جاؤ. گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنی پہلے خطبے اور پہلے لیکچر میں یہ بتا دیا کہ اسلام کی جو دعوت ہے وہ انٹرنیشنل دعوت ہے. اسلام کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا کے لیے، پورے ورلڈ کے لیے آیا ہے، وہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا ہے. اور دنیا کی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اسی صفا پہاڑی کے اوپر جب اللہ کے نبی نے یہ خطبہ دیا تھا، اس کے ٹھیک 21 سال کے بعد اس صفا پہاڑی کے دامن میں بسے ہوئے مینا کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی ساری دنیا کا گلوبلائزیشن کا چارٹر بیان کر رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر ایک انسان کے دوسرے انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں، یہ اللہ کے نبی سوالات کے مجمع کے سامنے بیان کر رہے ہیں. ذرا آپ یاد کیجیے حجۃ الوداع کا وہ خطبہ، مینا کے میدان میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایھا الناس کلکم من آدم وآدم من تراب، اے لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. ایک دوسرے پر تمہیں غرور کرنے کی، تکبر کرنے کی، گھمنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو یہ تصور تو 1400 سال پہلے اسلام نے پیش کیا تھا کہ پوری دنیا ایک فیملی ہے، پریوار ہے.
اللہ کے نبی جو دعوت اور مشن لے کر آئے اس میں بہت بڑا پوائنٹ اور بہت بڑا نقطہ یہ تھا کہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سارے کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد۔ قرآن مجید کا 26واں پارہ اٹھائیے، سورہ حجرات کی وہ آیتیں آپ دیکھیے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، تم سب ایک آدم اور ایک حوا کی ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اگر الگ الگ قبیلے، الگ الگ برادریاں، الگ الگ تمہارے اگر خاندان بنائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ایک دوسرے سے بڑائی، ایک دوسرے کے اوپر اپنی بڑائی کرو۔ ہمارے برادران وطن کے یہاں جو ورن سسٹم ہے آپ دیکھیے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن وہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے کہ فلاں طبقہ نچلا ہے، فلاں طبقہ اونچا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن حکیم اس قسم کے تعصب کو، اس قسم کی تمیز کو ختم کر فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ کوئی درزی ہے، کوئی موچی ہے، کوئی کپڑا بننے کا کام کر رہا ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی مالک ہے، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے۔ فرمایا یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ ایک دوسرے پر برتری کے لیے نہیں ہے کہ میں اونچا ہوں تم کم کرو، میری برادری اونچی ہے تمہاری برادری کمزور ہے، میں تم سے اونچا ہوں، نہیں۔ فرمایا یہ پہچان ہے، یہ ایک دوسرے کے انٹروڈکشن کے لیے، ایک دوسرے کے لیے ریکگنائزیشن کے لیے۔ پڑھائی کس کو حاصل ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے عمل اپنے کردار کو بہتر بناؤ، اللہ کی نظر میں تمہارا مقام چلے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے وہ شریعت مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو انسان ہونے کے ناطے برابر کر رہی ہے۔ دونوں انسان ہیں اور ایک انسان ہونے کے ناطے مسلمان کو جو حقوق حاصل ہے وہی حقوق غیر مسلم کو حاصل ہے۔ اور ایک بات میں یہ بھی بتا دوں کہ انسان جب ہم بولتے ہیں تو انسان بولنے کے ساتھ ساتھ گویا کہ ہم سامنے والے کو آدم کی اولاد مانتے ہیں، اور آدم کی جب اولاد مانتے ہیں تو پھر قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھائیے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی عزت کی ہے، جو بھی احترام دیا ہے، جو بھی مقام دیا ہے، وہ مقام ایک مسلم کے ساتھ ساتھ ایک غیر مسلم کو بھی حاصل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ آدم کی اولاد کو اللہ نے ایک مقام دیا، وہ مقام ایک مسلم کو بھی حاصل ہے اور ایک غیر مسلم۔ اسلام نے رحمت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بڑا وسیع ہے، اس کا کینواس بہت وسیع ہے۔ اسلام کی کہیں پر بھی یہ تعلیم نہیں ہے کہ مسلمان اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ اور غیر مسلم پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ۔ قرآن کریم کی کوئی آیت یہ نہیں بتاتی ہے کہ مسلمان تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ اور غیر مسلم بھوکا ہے تو اس کو کھانا مت کھلاؤ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ میرے رسول ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، قرآن ساری کائنات کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ ساری کائنات کا رب ہے، لہذا رحمت کا جو تصور اسلام دیتا ہے وہ بھی سب کے لیے برابر ہے۔ آپ غور کیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو عقیل کا ایک قیدی گرفتار کر کے لایا گیا۔ قبیلہ بنو عقیل کا ایک قیدی اللہ کے رسول کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا، اور اس کا ریزن یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے 2 مسلمانوں کو پکڑ کے قید کر لیا، اور قبیلہ ثقیف اور قبیلہ بنو عقیل یہ دونوں آپس میں دوست تھے،
تو صحابہ کرام نے قبیلہ بنو عقیل کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کے پاس وہ قیدی جب لایا گیا قبیلہ بنو عقیل کا، وہ کہتا ہے یا محمد، اے محمد، انی جائع فاطمنی، اے محمد میں بہت بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلائیے، انی ظمآن فاسقنی، میں بہت پیاسا ہوں مجھے پانی پلائیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں حاضی ہی حاجتک، ضرور تمہاری جو بھی ضرورت ہے میں پوری کروں گا، تمہیں کھانا بھی کھلایا جائے گا، تمہیں پانی بھی پلایا جائے گا. کون سی دنیا کی قوم ہے جو اپنے قیدیوں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتی، اپنے آپ کو مہذب اور سول کہنے والی قومیں ابو غریب اور گوانتانامو کی جیل میں اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، ہم اور آپ میڈیا کے ذریعے اچھی طریقے سے غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قیدی کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں، مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں کر رہے اس معاملے میں. یہی نہیں، مرنے کے بعد بھی جس طریقے سے ایک مسلمان کی مرنے کے بعد ہم اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، غیر مسلم کی لاش کا بھی ایک انسان ہونے کے ناطے اتنا ہی احترام کریں. آپ غور کیجئے، صحیح مسلم کتاب الجنائز کی حدیث ہے، حضرت قیس ابن صفوان اور حضرت سہل بن حنیف دو صحابی ہیں، یہ دونوں قادسیہ کے اندر موجود ہیں جو عیسائیوں کی سرزمین. ایک جنازہ گزرتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے کہ جب کوئی جنازہ گزرے تو کھڑے ہو جانا چاہیے. حضرت سہل ابن حنیف اور حضرت قیس ابن صفوان جنازہ دیکھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے. کہا جاتا ہے کہ یہ جنازہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہاں کے ایک آدمی کا، عیسائی کا جنازہ ہے. آپ لوگوں کو جنازہ دیکھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عیسائی کا جنازہ ہے، مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. حضرت سہل ابن حنیف اور قیس ابن صفوان کہتے ہیں او لوگوں، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے موجود تھے، بیٹھے تھے، اچانک ایک جنازہ گزرا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا اللہ کے نبی انہا جنازۃ یہودی، ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہ کسی کلمہ گو کا، کسی مسلمان کا جنازہ نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں الیست نفسا، کیا یہ جان نہیں ہے، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ یہ یہودی تھا یا عیسائی تھا، کچھ بھی تھا، یہ تھا تو بہرحال ایک انسان. جس طریقے سے ایک مسلمان کے جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے، ویسے ہی ایک غیر مسلم کا جنازہ بھی ہو تو دیکھ کر کھڑے ہو جانا چاہیے. ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان بھائیوں کے غلط فہمی ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ گزرے تو دیکھ کر بولنا چاہیے فی نار جہنم، فی نار جہنم، فی نار جہنم. مجھے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے ایسے ایسے مسئلے بنا رکھے. بہت سارے معاملات میں ہمارے غلط اور جاہلانہ طرز عمل سے بھی اسلام کو نقصان پہنچا ہے، اسلام کی شبیہ کو نقصان پہنچا. اب بتائیے کوئی تک ہے؟ غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہے، مسلمان کا جنازہ جا رہا ہو تو دیکھ کر بولنا چاہیے فق کھلی فی عبادی وقت کھلی جنتی، اور غیر مسلم کا جنازہ جا رہا ہو تو بولنا چاہیے فی نار جہنم. اس پر عمل ہے باقاعدہ بہت سارے لوگ. یہ بالکل غلط چیز ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے رسول کی یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث بتا رہی ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ بھی اگر جا رہا ہے تو احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے. اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں کوئی فرق نہیں. اور ایک عجیب بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ اللہ کے نبی کی امت. ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کے لیے تھوڑا عجیب لگے. دنیا میں بسنے والا ہر انسان اللہ کے نبی کا امتی ہے. کس اعتبار سے امتی ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے.
جب ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا امتی ہے تو امتی کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ چونکہ اللہ کے رسول آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ نے آپ کے ذریعے قرآن میں یہ کہلوا بھی دیا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں ساری انسانیت کا رسول ہوں۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ ہاں، جو اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جو مسلمان ہے، جو اسلام پر عمل کر رہا ہے، وہ امت اجابت ہے، اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ امت دعوت ہیں۔ یعنی ہمارا یہ مشن ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے باقی غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں، اس لیے کہ وہ بھی ہماری امت کا ایک حصہ ہے۔ ہم امت اجابت ہیں، ہم نے اپنے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، اور وہ امت دعوت ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کے پیغام کی دعوت انہیں پہنچانی ہے۔ یہیں سے ایک نقطہ یہ ملا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، جو ریلیشن ہے، وہ اپوزیشن کا نہیں ہے۔ ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ کے ٹریٹ نہ کریں۔ ہمارا بیہیویئر، ہمارا ٹریٹمنٹ، ہمارا تعلق اپنے غیر مسلم بھائی کے ساتھ ایک دائی کا ہونا چاہیے۔ ایک دائی اپنے مدعو کو، ہم جیسے کسی آدمی کو دعوت دیں اسلام کی، تو جو سلوک اسلام نے بتایا ہے وہ سلوک ہمارے غیر مسلم بھائی کے ساتھ ہے۔ اب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ایک دائی کا مدعو کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی واضح کیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اپنے رب کی طرف تم لوگوں کو جب بھی دعوت دو، جب بھی بلاؤ، تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، پیار کے ساتھ بلاؤ، نرمی کے ساتھ بلاؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور تمہارے بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ نصیحت والا انداز ہو، دوسروں کے مذہب پر کیچڑ اچھال کر، دوسروں کے اوپر تان و تشنیع کر کے، دوسروں کے مذہب کا مذاق اڑا کے تمہیں تبلیغ نہیں کرنی ہے۔ تمہارا انداز نصیحت والا ہونا چاہیے، سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کبھی ڈیبیٹ کرنے کی نوبت آ جائے، کبھی مناظرہ کرنے کی نوبت آ جائے، کبھی آمنے سامنے فیس ٹو فیس اگر بحث کرنے کی نوبت بھی آ جائے، تب بھی تمہارا انداز جاہلانہ نہیں ہونا چاہیے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، تمہاری بحث کے اندر، تمہارے مناظرے کے اندر، تمہارے جدال کے اندر بھی اچھا انداز، بہتر انداز ہونا چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، قرآن بتا رہا ہے۔ اور جب ہمارا رویہ اور ہمارا بیہیویئر ایسا ہوگا تو قرآن کریم گارنٹی دے رہا ہے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم اس تعلیم کے اوپر عمل کرو گے، جب تم سامنے والے کو اس طریقے سے اسلام کی دعوت دو گے، تو تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا، یار بن جائے گا، اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج ہمارے برادران وطن آپ دیکھیے ایک زہر بھرا ہوا ہے نفرت کا، اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں غلط فہمی کی بڑی مضبوط دیواریں ہیں، ان دیواروں کو گرائیے۔ اسلام کبھی منع نہیں کرتا ہے کہ آپ غیر مسلم کے شادی بیاہ میں شریک نہیں ہو سکتے، اس کے جنازے میں آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، آپ عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ آپ ایک غیر مسلم کے ساتھ رہیں، اٹھیں، بیٹھیں، کاروبار کریں، دوستی کریں، لیکن ان کے کلچر، ان کی تہذیب کو آپ اڈاپٹ نہ کریں۔ اسلام نے آپ کو جو تہذیب دی ہے، اسلام نے جو آپ کو طور طریقہ دیا ہے، اس امتیاز کو باقی رکھیے، اس آئیڈینٹی کو باقی رکھیے، لیکن آپ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر انہیں برابر اسلام کی دعوت اپنے کیریکٹر کے ذریعے بھی، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اور اپنی باتوں کے ذریعے بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے دماغ میں یہی بھرا گیا ہے کہ ارے صاحب
قرآن میں تو بار بار جہاد کرنے کی تعلیم دی، اور جہاد کا نام آتے ہی ہمارا ایک غیر مسلم بھائی فوراً جو ہے اس کے ذہن و دماغ میں افغانستان اور عراق اور دنیا بھر میں آج جو ہے جہاد کے نام پر جو نادانیاں ہو رہی ہیں اور جو خارجیت برپا کی جا رہی ہے وہ ذہن میں آتا ہے، اور جہاد کا لفظ آتے ہی ایک بڑا ہی گندا تصور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں آتا ہے۔ جائیے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھائیے کہ جو قرآن جہاد کرنے کی تعلیم دیتا ہے وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے قرآن کا 28واں پارہ، آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے کہ وہ غیر مسلم جو تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں، جو تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو بہتر لوگ ہیں، جو نرم دل لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، انہیں تحفہ تحائف دو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ یہی قرآن کی آیت ہے۔ اسلام نے صرف ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے جو اسلام کی دعوت میں رکاوٹ بنے، جو اسلام کو تکلیف، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ بلکہ ہمارے نبی نے تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کیا ہے کہ اگر آج اس کردار کو ہم اپنا لیں تو شاید ایک انقلاب کر پاؤ۔ غور کیجیے اللہ کے نبی کا وہ سلوک جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے آپ پاک و صاف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے باہر خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور قریش کے لوگ پورے سامنے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہی قریش کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے قتل کی پلاننگ کر چکے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر و احد میں اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی، جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنے کی بچہ دانی ڈال کے اللہ کے نبی کو ہر طریقے کی تکلیف اور ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ سارے کے سارے دشمن آج اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہیں۔ کیا فرماتے اللہ کے نبی؟ ما تظنون انی فاعل بکم، اے مکہ والو مجھے بتاؤ تم آج محمد الرسول اللہ سے کیا توقع رکھتے ہو، کیا امید رکھتے ہو؟ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سارے کے سارے لوگ بیک زبان کہتے ہیں خیرن، اے محمد ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، ہمیں آپ سے اچھی امید ہے۔ اخن کریم وابن اخ کریم، اے محمد الرسول اللہ آپ تو نیک بھائی ہیں اور نیک باپ کی اولاد ہیں، آپ اچھے اور اچھے باپ کی اولاد ہیں، اے محمد آپ سے ہمیں بھلائی کی امید ہے۔ کیا جواب دیا میرے رسول نے؟ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ اے مکہ والو، محمد الرسول اللہ تم سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب کو سارے کے سارے لوگ آزاد کیے جاتے ہو، جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تم سے کوئی بدلہ کوئی انتقام نہیں لوں گا، جاؤ محمد الرسول اللہ کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق، اس کو کہتے ہیں کردار۔ اپنے کٹر دشمنوں کے ساتھ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا، معافی کا یہ کردار پیش کیا ہے۔ دنیا میں میرے پیارے بھائیوں اس کی نصیب ہوئی۔ لوگ تو کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان وار اینڈ لو، لڑائی اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ سیریا کے اندر ابھی تازی خبر آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کیمیکل بم کے ذریعے حملہ کیا، معصوم بچے کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے مرے ہیں، ویڈیو دیکھ کر ایک
ایک انسان جس کے دل میں انسان کا دل دھڑکتا ہو، جس کے سینے میں انسان کا دل دھڑکتا ہو، وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے یہ منظر دیکھ۔ میرے پیارے رسول نے 1400 سال پہلے لڑائی اور جنگ کے اصول بھی بتائے ہیں کہ نہیں، میں کسی بچے کو، کسی معصوم کو، کسی عورت کو، کسی معذور کو، کسی بوڑھے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ ابو داؤد کتاب الجہاد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو ایک غزوے میں بھیج رہے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں لا تقتلوا شریکا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا، خبردار خبردار، تم لڑائی کے میدان میں جا رہے ہو، تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، مگر کسی کمزور بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی معصوم کی ہتیا نہ کرنا۔ اور دوسری روایت میں، ترمذی کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ولا تغلوا، میدان جنگ میں بھی تمہیں بے ایمانی کرنے کی، خیانت کرنے کی، وعدہ خلافی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور فرمایا ولا تغدروا، غداری کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو اس ایگریمنٹ کا پاس کرنا، اس کا لحاظ کرنا ہے۔ ولا تمثلوا، اور خبردار مرنے کے بعد کسی کی لاش کی بے حرمتی، ناک کان کاٹنے کا جو عرب میں دستور اور طریقہ تھا، فرمایا کہ میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، تم کسی کا ناک کان گلا وغیرہ کاٹنے کی حرکت نہیں۔ جنگ کے میدان میں جہاں کوئی قانون نہیں چلتا، جہاں کوئی اصول نہیں چلتا، میرے پیارے رسول نے اس کے بھی آداب بتائے، اس کے بھی اصول بتائے، اس کے بھی قانون بتائے۔ میرے رسول نے جو شریعت ہمیں دی، جو دین ہمیں دیا، اس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جان جان ہوتی ہے، وہ مسلمان کی جان ہو یا غیر مسلم کی جان ہو، کسی بے گناہ کا خون بہانا اسلام میں قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر، آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی ہتیا کو، ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کرا دیا۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کی، بے گناہ انسان کی تم ہتیا کرو گے تو گویا کہ تم نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کو تم نے زندگی دے دی تو پوری انسانیت کو زندگی دے دی۔ غور کیجیے آپ میرے ساتھ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دشمن جب سامنے آ جائے تو پھر دشمنی ہی نبھانا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی نرمی اور محبت نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ فرمایا ایمان والو، ہمیشہ تم انصاف کا دامن تھامے رکھو، اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے تم حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ اور انصاف کا دامن تھامنے والے بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کبھی بھی اگر کوئی تمہارا دشمن بھی ہے تو دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، دشمن کے ساتھ بھی تم ظلم مت کرو، انصاف کے ساتھ کام لو۔ آپ غور کیجئے، اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو ذمہ کہا جاتا ہے، شریعت میں اس کو ذمہ یا معاہد کہا جاتا ہے۔ اسلام نے باقاعدہ اس کے بھی حقوق بتائے ہیں کہ اسلامی حکومت میں رہنے والا غیر مسلم، اس کو بھی وہ تمام حقوق اور تحفظات اور مراعات حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حاصل ہے۔ اگر اسلامی ریاست میں رہنے والا ایک غیر مسلم بھی اگر بے قصور مارا جاتا ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو مارنے والے کو وہی سزا دی جائے گی جو مسلمان کو مارنے والا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے، ابو داؤد کی روایت، الا من ظلم معاہدا
अविन तपसा औ कल्लफहु बिमा ला युतीकु। अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ जो इस्लामी हुकूमत के अंदर रहता है, अगर किसी ने अत्याचार किया, जुल्म किया, या उसके हुकूक में कोई कमी की, या उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया जो नहीं करना चाहिए था, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? फ़अना हजीजुहु यौमल क़ियामा, मैं कयामत के दिन उस आदमी से लड़ाई करूंगा। वो कयामत के दिन मेरा हरीफ बनकर, मेरा मुखालिफ बनकर, मेरा विरोधी बनकर आएगा, जो किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म कर रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे मैं उसका विरोधी बन के आऊंगा कयामत के दिन, मैं उससे मुखालफत करूंगा, मैं उसके खिलाफ केस लड़ूंगा अल्लाह की अदालत में, अल्लाह की बात। जो इस्लामी रियासत में रहने वाले किसी गैर मुस्लिम के हक में कोई कमी करता है। हजरत उमर फारूक को किसने कत्ल किया था मालूम? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ा रहे, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अबू लूलू फिरोज नाम के एक पारसी ने, जो एक कंबल ओढ़ के नमाज में शामिल था, वो आगे बढ़ता है और हजरत उमर फारूक के पेट पर खंजर से हमला करता है, बिल्कुल नास के पास हमला करता है। हजरत उमर फारूक वहीं तड़प के गिर जाते हैं। कुछ सहाबे किराम अपनी नमाज तोड़कर हजरत उमर को आगे बढ़ने बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अबू लूलू अपने खंजर से उन लोगों के ऊपर भी हमला करता है और बुखारी शरीफ की रवायत के मुताबिक 12 या 13 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर जाते हैं, शहीद। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ले के ऊपर गिर चुके, लेकिन गिरने के पहले अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ के उनको मुसल्ले पर आगे बढ़ा चुके। नमाज बंद नहीं हुई, खलीफे वक्त के ऊपर जानलेवा हमला, पहली सब में लाशें गिरी है, लेकिन अल्लाहु अकबर, सहाबे किराम की नमाज और उनका जज्बे इबादत मुसलमानों हमें और आपको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब करना। हम रोना रोते हैं कि हमारी इबादत गाहें महफूज नहीं, हम चिल्लाते हैं कि आज हमारी इबादत गाहों पर गैरों की नजर है। नमाज क्या होती है और इबादत का ज़ौक़ क्या होता है, जरा आप इस वाक़े से इबरत हासिल कीजिए। उमर फारूक मुसल्ले पर गिरे हैं, लेकिन फजर की जमात टूटी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी छोटी छोटी सूरतें पढ़ा के फजर की नमाज पूरी कराते हैं। उमर फारूक को लाद के घर तक लेके आया जाता है। हमला करने के बाद अबू लूलू ने अपने आप को भी मार डाला था, सुसाइड कर लिया था 12-13 लोगों को कत्ल करने के बाद। और हजरत उमर के ऊपर जानलेवा हमला करने के बाद अबू लूलू ने जब देखा कि मैं पकड़ लिया जाऊंगा, तो अपने ऊपर भी हमला करके अपने आप को खत्म कर डालता है। उमर फारूक जब घर पे लाए जाते हैं तो उनकी अतड़ियां कट चुकी हैं, उनको पानी पिलाया जा रहा है, दवा पिलाई जा रही है, सबकी सब बाहर हो रही है। लोग समझ जाते हैं कि अब हजरत उमर का आखिरी टाइम है, अब इनका बचना बहुत मुश्किल। जानते हैं, उस मौके पर हजरत उमर फारूक ने जो चंद अहम वसीयतें की थी, उसमें वसीयत ये भी की थी कि ऐ लोगों, मेरे मरने के बाद इस्लामी हुकूमत के अंदर, इस्लामी रियासत के अंदर रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं, जो दूसरी कौम के लोग हैं, जो पारसी, ईसाई, यहूदी हैं, ऐ लोगों, तुम उनके हुकूक का ख्याल रखना, तुम उनके साथ नाइंसाफी न करना, तुम उनके साथ जुल्म न करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो तुम्हें तालीम दी है, तुम उस तालीम की खिलाफ वर्जी मत करना, उनके साथ इंसाफ करते रहना। मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है कि हजरत उमर ने यह वसीयत इसलिए की थी कि उन्हें यह डर पैदा हुआ कि चूंकि मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने वाला एक पारसी था, कहीं ऐसा न हो कि इंतकामी कार्रवाई में मुसलमान तमाम दूसरे मजहब को मानने वाले या पारसी मजहब के मानने वालों से इंतकाम लेने लगे। तो आपने मरने के टाइम ये वसीयत भी कर दी कि खबरदार ऐसा कोई काम न करो। ये है मेरे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में गैर मुस्लिमों की हुकूक की पासदारी। मेरे प्यारे साथी, और आगे बढ़िए, इस्लाम ये कहता है कि इस्लामी हुकूमत के अंदर गैर मुस्लिमों की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनकी जो
گرجا گھر ہیں، ان کے جو مندر ہیں، ان کو ٹچ نہیں کیا جائے. مکہ اور یمن کے بیچ میں ایک جگہ تھی نجران. نجران کا جب یہ علاقہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ تیار کروایا، ایک لیٹر تیار کروایا، اور اس لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا کہ لا یغیر اسقف من اسقفیتہ ولا راہب من رہبانیتہ. کسی بھی چرچ کے پادری کو اس کے پد سے ہٹایا نہیں جائے گا. کوئی اگر عیسائیوں کا چرچ ہے یا یہودیوں کا کنیسہ ہے تو اس کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، اور وہاں عبادت کرنے والوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. یہ وسعت قلبی اور غیر مسلموں کے ساتھ یہ بہترین سلوک کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ نے بڑی نرمی سے کام لیا ہے. آپ کے سامنے بڑی بڑی بدتمیزیاں ہوتی تھیں اور آپ بڑا نظر انداز کر کے چلتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے نبی کے پاس سے گزرتی ہے. اچھا، یہودی بڑے خبیث تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چکتے نہیں تھے. اب یہ یہودیوں کی جماعت گزری تو انہوں نے اللہ کے رسول کو سلام کیا، لیکن سلام کا انداز بھی ایسا تھا کہ سلام کے بجائے وہ گالی بن گیا. کیا کہا؟ السلام علیکم، اے محمد تمہارے اوپر موت آ جائے، تمہارے اوپر ہلاکت آ جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سن لیا، میں نے سن لیا کہ انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا ہے، انہوں نے میرے شوہر نامدار کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا ہے. حضرت عائشہ نے جیسے ہی سنا، اللہ کے نبی کی عزت و حرمت کا خیال کرتے ہوئے فوراً جواب دیا، وعلیکم السلام واللعنت. اے یہودیوں، تم میرے شوہر کے اوپر، میرے نبی کے اوپر بددعا کر رہے ہو، تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہیں موت آ جائے. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنے غصے میں دیکھا اور ان کے یہ الفاظ اللہ کے رسول نے سنے. آپ نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ ٹھہرو، رک جاؤ. یہ کیا طریقہ ہے بات چیت کرنے کا، یہ کیا انداز ہے بات چیت کرنے کا؟ تمہیں اتنے تیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اتنے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اے عائشہ، تمہیں اتنے جذبات میں، اتنے تیش میں نہیں آنا چاہیے تھا. کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے سنا نہیں؟ ان لوگوں نے آپ کو گالی دی، آپ کو برا بلا کہا ہے. اولم تسمع ما قالوا، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے سن بھی لیا اور جواب بھی دیا. اے عائشہ، میں نے سنا کہ انہوں نے مجھے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، اور اے عائشہ میں نے جواب بھی دے دیا. میں نے کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو، جو تم میرے لیے مانگو تمہارے اوپر بھی. اللہ اکبر. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے کٹر دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی. مستدرک حاکم کی وہ حدیث آپ اٹھائیے. زید ابن سعنہ، ایک یہودی کا نام ہے زید ابن سعنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرضہ لیا تھا. اب یہ اپنا قرضہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آیا. مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی کا کرتا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کرتا پکڑ کے، چادر پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا محمد الا تقضینی حقی، چلو جلدی سے میرا قرضہ دو، میرا پیسہ واپس کرو، چلو جلدی سے میرا قرضہ دو. یا بنی عبد المطلب انکم قوم مطل، اے محمد تمہارا تو پورا خاندان بے ایمان لوگوں کا خاندان ہے، تمہارے پورے خاندان کی عادت ہے کہ دینے میں ٹال مٹول کرتے. اللہ.
میں تو کہتا ہوں میرے پیارے ساتھی، ہم میں سے کوئی عام آدمی ہوتا اور ہمارے ساتھ ایک غیر مسلم اس طریقے کا سلوک کرتا تو شاید ہمارے برداشت کا پارا ختم ہو جاتا، پیمانے صبر لبریز ہو جاتا۔ یہاں تو رسول رحمت، ساری کائنات کے امام، ساری انسانیت کے رہبر کے ساتھ وہ یہودی اتنی بدتمیزی کر رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے اللہ کے نبی نے روکا، عمر رک جاؤ، مہ یا عمر رک جاؤ، اے عمر کیا طریقہ ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ اے عمر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ حکم، تم مجھے یہ مشورہ دیتے، تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں ادا کرنے میں بھلائی کروں، اگر اس کا قرضہ میرے اوپر ہے تو میں جلدی سے ادا کر دوں، اور اس کو تم یہ کہتے کہ وہ تقاضا کرنے میں نرمی سے کام لے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ جلدی سے اس کا قرضہ دے دو، اور اس سے کہتے کہ میرے ساتھ نرمی کرے، اور تم مارنے کے لیے دوڑے ہو۔ چلو جاؤ، اس کا جو قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرو، اور 20 سا کھجور اس کو زیادہ دو۔ اس نے جتنا قرضہ اس کو دینا ہے وہ تو دو، وزد 20 صاعا من تمر، اور 20 سا کھجور اس کو زیادہ دو، لما روعتہ، اس لیے کہ تم نے اسے ڈرایا ہے، تم نے اس کے اوپر دہشت طاری کی ہے، تمہاری وجہ سے بیچارہ ڈر گیا ہے، اس کو تم نے ڈرایا ہے، لہذا 20 سا کا مطلب 20 گڑے 2.5، یعنی تقریباً 50 کلو اس کو سامان، 50 کلو کھجور اس کو زیادہ دو۔ وہ یہودی اللہ کے رسول کا یہ کیریکٹر دیکھ کر فَأَسْلَمَ زَيْدٌ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اسلام قبول کر۔ یہ اللہ کے رسول کا سلوک تھا میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہمارا غیر مسلم بھائی اگر ہمارے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی کر دے کسی ایک مسلمان کے ساتھ، تو پل بھر میں دنگا فساد ہو جاتا ہے، اور کسی ایک کی غلطی سے پورا شہر دنگے اور فساد کی آگ میں جھلسنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، ہمیں اس کے شرک سے نفرت بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے کہ کاش میرا یہ غیر مسلم بھائی بھی توحید کے راستے پر آ جائے، کاش یہ بھی اسلام کے راستے پر آ جائے۔ یہ جانوروں کی عبادت کر رہا ہے، یہ سورج کی عبادت کر رہا ہے، یہ زمین کی عبادت کر رہا ہے، یہ شرمگاہوں کی عبادت کر رہا ہے، یہ شرک کی گندگی میں پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک ہمدردی بھی ہونی چاہیے، اور دل کے اندر یہ تمنا بھی ہونی چاہیے کہ کاش یہ ہدایت قبول کر لے، کاش یہ اسلام قبول کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے پیارے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کی اتنی فکر کرتے ہیں، اتنی چنتا کرتے ہیں، آپ کو ان کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ان کے پیچھے آپ اپنی جان ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ کتنی پرواہ ہے میرے نبی کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو میرے نبی کا اخلاق ہی ایسا بنایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ کٹھور دل ہوتے، سخت دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو آپ کے یہ جو ماننے والے ہیں، آپ کے اوپر جان چھڑکنے والے ہیں، اتنی محبت کرنے والے، یہ چھڑ جاتے، دور ہو جاتے۔ اگر یہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ اللہ نے آپ کا اخلاق بھی ویسا بنایا ہے۔ ہمیشہ میرے نبی کا دربار اپنے اور غیر سب کے لیے کھلا ہے۔ کبھی آپ نے اسلام اور غیر اسلام کی بنیاد پر نہیں کہا کہ تمہاری ماں اگر مشرک ہے، تمہارا باپ اگر مسلمان نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ بدتمیزی کرو، اس کے حقوق میں کوئی کوتاہی کرو، نہیں۔
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہا اے اللہ کے نبی، میری ماں مشرک ہے، میری ماں کافر ہے، مجھے کچھ تحفہ دینا چاہتی ہے، میں اس کا تحفہ ایکسپٹ کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سلی امک، تمہاری ماں ہے، مشرک ہو کہ مسلمان ہو، تم اس کے ساتھ بہترین سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس مسلمان میں نہیں سنا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو میری ماں ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، لیکن میری ماں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک دن میری ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا جملے استعمال کر دیے، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہہ دیا۔ ابھی 2 دن پہلے ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آدمی کو توہین رسالت کے جرم کی وجہ سے کچھ لوگوں کی بھیڑ نے مل کے مار کے ختم کر دیا۔ آپ نے ویڈیو وغیرہ دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول کی توہین یقیناً بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی اسلامی شریعت میں سزائے موت ہے۔ مگر پھر عدالت کا کیا کام ہے، قانون کا کیا کام ہے؟ اگر ہم عوام کی ایک مشتعل بھیڑ کو اجازت دے دیں کہ فلاں آدمی اگر کوئی جرم کرے اس کو ختم کر دو، اس کو سزا دے دو، پھر عدلیہ کا کیا کام ہے؟ پھر قانون کا کیا کام ہے؟ پھر پولیس کا کیا کام ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی امیج نہیں ہے جو آج دنیا میں پیش کی جائے۔ آپ غور کیجئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، ماں نے برا بھلا کہا، ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے، زاروں قطار رو رہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں اسلام نہیں لا رہی ہے، میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں لیکن وہ اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آج تو اس نے آپ کے بارے میں کچھ ایسے جملے بول دیے ہیں کہ میرا کلیجہ تڑپ اٹھا ہے، اور یہ آنسو اے اللہ کے رسول اسی کی وجہ سے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کی زبان سے سنا، خوش ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اب یقیناً میری ماں کو ہدایت مل جائے گی۔ کہتے ہیں جب گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا، اندر میری ماں نے جب میرے آنے کی، میرے قدموں کی آہٹ سنی تو پھر مجھے نہانے کی آواز آئی، اندر پانی گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نہا دھو کے کپڑے پہن کے میری ماں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی میری ماں کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ نکلا کہ یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے ابو ہریرہ تم مجھے ہمیشہ اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، تم مجھے اللہ کے رسول کی رسالت کی تبلیغ کیا کرتے تھے، جاؤ آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتی ہوں، جاؤ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں، کٹر دشمنوں کے حق میں بھی آپ نے دعائیں کی ہیں۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دوس کے رہنے والے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت، اے اللہ کے رسول میرے قبیلے کے لوگ مان نہیں رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، بہت نافرمان لوگ ہیں، اے اللہ کے نبی آپ بد دعا کر دیجئے اللہ میرے قبیلے کو برباد کر دے، ختم کر دے۔ لوگوں میں ایک شور اٹھا ہلکت دوس، آج تو دوس کا قبیلہ برباد ہو گیا، آج تو قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا، مگر قربان جائیے رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ وہ نافرمان قبیلہ ہے، وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، وہ رسول کو نہیں مان رہا ہے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد دوسا، اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے، اور نبی کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا۔ ترمذی کی وہ حدیث اٹھائیے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی
قبیلہ ثقیف کے تیروں نے ہمیں زخمی کر دیا ہے، ہم پر وہ تیر چلاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ بد دعا کر دیجئے اللہ قبیلہ ثقیف کو برباد کر دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اہد ثقیفا، اے اللہ تو قبیلہ ثقیف کو ہدایت دے۔ یہ کردار تھا میرے نبی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی کا سب سے دردناک منظر طائف کا وہ منظر آپ یاد کیجیے، جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ دردناک اور خطرناک دن آپ کی زندگی میں آیا تھا؟ آپ نے کہا کہ ہاں عائشہ، جس دن طائف کے اندر میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ دن غزوہ احد سے بھی زیادہ خطرناک دن۔ آپ غور کیجئے میرے ساتھی، مکہ سے طائف تقریباً 80 یا 90 کلومیٹر دور۔ مکہ والوں سے جب مایوس ہو کر میرے پیارے نبی 80 یا 90 کلومیٹر کا یہ سفر، آج سے 1400 سال پہلے سواریاں موجود تھیں، گھوڑے اور اونٹ کی سواری کی جاتی تھی، مگر اپنے اس سفر کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اللہ کے پیارے رسول نے 80 کلومیٹر کا یہ سفر پیدل طے کیا تھا، پیدل طے کیا تھا۔ اور جب آپ طائف پہنچے اور وہاں آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی تو طائف کے بڑے بڑے چودھریوں نے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا، میرے نبی کی کھلی اڑائی اور کہا کہ اے محمد، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے، تم ہی ملے تھے۔ انہوں نے میرے نبی کی ذات کے ایسے مذاق اڑائے کہ کوئی عام انسان ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، مگر اللہ نے میرے نبی کو دعوت کے اس میدان میں بڑا مضبوط کلیجہ عطا فرمایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتے تک لگاتار طائف کی گلی گلی، گھر گھر جا کے اسلام کی دعوت دے رہے، مگر ایک آدمی بھی میرے نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے۔ اور جب اللہ کے نبی مایوس ہو کر طائف سے جب نکلنے لگتے ہیں تو سیرت ابن ہشام اور البدایہ والنہایہ اور طبقات ابن سعد وغیرہ کی روایتیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے اوپر طائف میں دونوں طرف سے بدماش اور اوباش قسم کے لوگ اللہ کے رسول کی ذات گرامی پر پتھر برساتے ہیں، دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں۔ ہائے وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، ہائے وہ نبی جو انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، آج اس نبی پر دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اس نبی کے پیروں میں خون جم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کسی طریقے سے اپنی جان بچاتے ہیں۔ طائف سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ایک باغ میں، ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے جا کے آرام کرتے ہیں، آپ جا کے سستاتے ہیں، چین کی سانس لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اجازت طلب کر رہا ہے کہ ان بدماش، ان بدبخت لوگوں کو آپ حکم دیں ان اطبق علیہم الاخشبین، کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، جنہوں نے پتھر برسائے تھے، جنہوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھی ظلم یا ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہونے کی دعا نہیں کی۔ آپ نے کہا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ہو سکتا ہے بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسل ایمان لائے۔ آنے والی نسل چھوڑ دیجئے، چند سالوں کے بعد سن 9 ہجری کے اندر پورا طائف ایمان لاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق جمیلہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، سیرت رسول کو پڑھیں، سمجھیں۔ آج افسوس تو اسی بات کا ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جو مدارس سے الگ ہے، جو کالج کا پروڈکٹ ہے، جو اسکولوں کا پروڈکٹ ہے، اس طبقے تک دین کی تعلیم پہنچانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ آج اس طبقے کے اندر الحاد اور بے دینی چھا رہی ہے۔ آج اسلام سے براہ بس رسمن ایک تعلق ہے اس طبقے کا۔ آج اس طبقے کو ہمیں اسلام کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ سیرت کی کتابوں کو، اللہ کے رسول کی حدیث کی کتابوں کو اس طبقے تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اسلام کی امیج کو
پوری دنیا میں جو لوگ خراب کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کرے، اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو سرپور کرے، اسلام کو اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور کفر اور شرک کو اللہ رب العالمین ذلت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے امن و چین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر ہم تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ اور ان کو ہمارے ساتھ محبت اور سوہار اور یکجہتی اور انسانیت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس ادارے کی طرف سے یہ سالانہ پروگرام منعقد ہوا ہے، ادارے پر میں دوسری مرتبہ اس ادارے کے اس پروگرام میں آ رہا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آنے کے بعد، اس ادارے کی کوششوں اور کاوشوں کو دیکھنے کے بعد۔ میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ المعہد الاسلامی السلفی نام کے اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، یہاں کے فارغین کو دین کا سچا خادم بنائے، یہاں کے اساتذہ کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہاں کے تمام اہل خیر کو اس ادارے کی ہر طریقے سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ابھی آپ حضرت الشیخ عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ کا بات کر رہے تھے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا